العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفي الرسم تالیفات کثیرۃ کالمقنع والعقیلۃ لکنہ لا يبحث عنہ ہا ہنا الا ما له في الوقف او الروایت حاجۃ. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اور رسم میں بہت ساری تالیفات کتابیں ہیں، جیسے کہ مقنع ہیں، عقیلہ ہے، لیکن ان تمام سے یہاں پر بحث نہیں کی جائے گی مگر اسی سے جس کی وقف میں یا روایت میں جو ہے ضرورت پڑتی ہے. جی، یعنی رسم الخط کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں موجود ہے، لیکن ہم اپنی اس کتاب خلاصۃ البیان میں صرف انہی جو ہے رسم سے تعلق رکھنے والے اصول اور قواعد سے بحث کریں گے کہ جس کی جو ہے وقف میں یا جو ہے روایت میں کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہ اگر تمام جو ہے ان ابحاث سے جو ہے بحث کرنے جائیں گے اور ان کو اگر جمع کریں گے تو یہ کتاب کیا ہو جائے گی، بہت طویل ہو جائے گی. اور صاحب کتاب یہاں اپنی کتاب کو کیا کرنا چاہتے ہیں، مختصر کرنا چاہتے ہیں. جی، تو ایک تو ہے کیا کہ مقنع ہے، اسی طریقے سے جو ہے عقیلہ ہے، اسی طریقے سے مورد الظمآن ہے، رسم المصحف ہے، نثر المرجان ہے. تو ایسی بہت ساری کتابیں جو ہے رسم کے سلسلے میں جو ہے موجود ہے. جی، اور اسی طریقے سے جیسے مقنع صاحب کتاب علیہ الرحمٰن نے دو کتاب کا حوالہ دیا ہے، ایک کتاب ہے مقنع اور دوسری کتاب ہے عقیلہ. مقنع جو ہے یہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، حافظ کبیر ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی، جن کی کتاب دوسری التیسیر فی السبعہ ہے، جامع البیان ہے. ان کا انتقال جو ہے سن 444 ہجری میں اندلس میں ہوا ہے. تو یہ ان کی کتاب کیا ہے، عقیلہ جو ہے مقنع ہے. جی، اس کے بعد جو ہے دوسری کتاب جو ہے کون سی ہے، عقیلہ ہے. جی، تو عقیلہ یہ کتاب کس کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو کہ شاطبیہ کے مصنف ہے، جس کے امام کون ہیں، مصنف الامام العلامہ ولی اللہ ابو القاسم ابن فیروح کیسے پڑھیں گے، یا کے سکون کے ساتھ اور اسی طریقے سے یا کے سکون کے ساتھ اور را کی تشدید کے ساتھ اور ہا کے سکون کے ساتھ، فیروح. یہ عجمی جو ہے لفظ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ صاحب شاطبیہ کی جو ہے کیا ہے کتاب ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا انتقال جو ہے قاہرہ میں سن 590 ہجری میں ہوا ہے. تو بہرحال رسم میں بہت ساری کتاب ہے، لیکن ان میں سے جو مشہور ہے وہ کیا ہے، مقنع اور عقیلہ ہے. اور ان کے مصنف کون کون ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتا دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری کتاب ہے، جیسے رسم المصحف ہے، نثر المرجان ہے، مورد الظمآن ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن صاحب کتاب نے کہا کہ یہ مستقل، یعنی اگر کوئی جو ہے رسم سے متعلق ان ساری چیزوں کو، رسم کے تمام اصول اور قواعد کو اگر دیکھنا چاہے اور ان کا علم حاصل کرنا چاہے تو وہ ان کتابوں سے جو ہے رجوع کر سکتا ہے. جی، اور ان کتابوں سے جو ہے رسم کے سلسلے میں جتنے بھی اصول اور قواعد ہے ان سے وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے. جی، لیکن صاحب کتاب یہاں پر صرف جو ہے ان رسم کے اصول و قواعد میں انہی چیزوں سے بحث کریں گے جس کی وقف میں یا روایت میں کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. جی، آگے صاحب کتاب علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ فَأَنْوَاعُ مُخَالَفَةِ الرَّسْمِ الْإِبْدَالُ وَالْإِثْبَاتُ وَالْحَذْفُ وَالْوَصْلُ لَكِنَّ الْمُخَالِفَ فِي شَيْءٍ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مِنْ نَوْعِهِ غَيْرُهُ قِيلَ خَطَّانِ لَا يُقَاسَانِ خَطُّ الْقَوَافِي وَخَطُّ الْقُرْآنِ فَهُوَ سِرٌّ مِنَ الْأَسْرَارِ الْإِلَٰهِيَّةِ
کالمتشابہات والمقطعات القرآنیۃ واللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ جی، صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں پر جو ہے مخالفت رسم کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مخالفت رسم کی جو ہے قسمیں کون کون ہیں؟ پہلی ابدال ہے، دوسری اثبات ہے، تیسری حذف ہے، چوتھی وصل ہے۔ صاحب کتاب نے آگے بیان کیا لیکن المخالف فی شیء لا یقاس علیہ من نوعہ غیرہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن کسی ایک چیز میں مخالف کو اسی کے نوع کو اس کے علاوہ پر جو ہے قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اس عبارت کا کیا مطلب ابھی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پھر کہا گیا ہے کہ دو خط ایسے ہیں کہ جن میں قیاس نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ خط قوافی ہے، اور دوسرا خط قرآن ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَهُوَ سِرٌّ مِّنَ الْأَسْرَارِ الْإِلَٰهِيَّةِ کہ یہ جو قرآن کریم کا رسم الخط ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیدوں اور راز میں سے کیا ہے؟ ایک راز ہے۔ جیسے کہ جو ہے آیات متشابہات ہے کہ وہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے حروف مقطعات ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ بذلک کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان حروف مقطعات کی کیا کرتے ہیں؟ مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ جی، تو دیکھو، ایک ہوتا ہے موافق رسم اور ایک ہوتا ہے مخالفت رسم، یعنی جس طریقے سے لکھا جاتا ہے جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے لکھا بھی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ رسم قیاسی۔ اور ایک ہوتا ہے رسم غیر قیاسی۔ کس کو کہیں گے رسم غیر قیاسی؟ کہ وہ پڑھا تو کچھ اور جاتا ہے لیکن لکھا کچھ اور جاتا ہے۔ تو مخالفت رسم یعنی رسم غیر قیاسی کی چار صورتیں ہیں۔ یعنی غیر قیاسی، رسم غیر قیاسی یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم جو ہے قرآن کریم کے جو کلمات ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جس کو پڑھا کچھ اور جاتا ہے لیکن لکھا کچھ اور جاتا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ رسم غیر قیاسی۔ یعنی کلمات قرآنیہ اگر موافق تلفظ ہو تو اس کو رسم قیاسی کہتے ہیں، اور اگر کلمات قرآنیہ جو ہے خلاف تلفظ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ رسم غیر قیاسی کہیں گے۔ تو رسم غیر قیاسی اس لیے کہ رسم قیاسی کو تو بیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں مولانا، وہ تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر کلمات اور جو ہے اس کے الفاظ کو لکھا گیا ہے جس طریقے سے اسی کے مطابق اس کا تلفظ کیا جانا ہے، لہذا اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اور جو ہے وضاحت ان جو ہے کلمات کی کرنا مقصود ہے کہ جو کلمات جو ہے پڑھے کچھ اور جاتے ہیں، لکھے کچھ اور جاتے ہیں، تو اس کو کیا بولیں گے؟ رسم غیر قیاسی۔ اور مخالفت رسم کی یہ جو رسم غیر قیاسی ہے اس کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ابدال ہے، دوسری اثبات ہے، تیسری حذف ہے، اور چوتھی وصل ہے۔ ابدال کس کو کہیں گے؟ کہ ملفوظ حرف کی جگہ دوسرا حرف لکھنا، ملفوظ حرف کی جگہ دوسرا حرف لکھنا، یعنی پڑھا کچھ اور جاتا ہے لکھا کچھ اور جاتا ہے۔ مثلا جو ہے صلاۃ ہے، تو صلاۃ قرآن کریم میں کہیں کہیں پر واو کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو جہاں بھی جو ہے واو کے ساتھ لکھا گیا ہے لیکن اس کو ہم پڑھتے کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن پڑھتے کس کے ساتھ؟ پڑھتے ہیں الف کے ساتھ، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ صلاۃ لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ۔ جی، تو ایک واو ایک ایسا حرف ہے جو تلفظ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ لکھ دیا گیا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ابدال، یعنی اس واو کو ہم کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ حذف ہے، کہ کسی بھی جو ہے حرف مقروء کو نہ لکھنا، یعنی ایک چیز پڑھی جاتی ہے لیکن اس کو قرآن کریم میں لکھا نہیں جاتا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین میں عین پر کھڑا زبر ہم نے لکھ دیا ہے، جو کہ الف مدہ کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے، اور الف یہاں پر لکھا ہوا موجود نہیں ہے لیکن پڑھنے میں الف رہتا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ حذف بولیں گے۔ جی، اسی طریقے سے اثبات ہے کہ بھئی جو ہے کوئی کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دو چیزوں کو، دو حرف کو لکھا جاتا ہے، یعنی لکھنے میں دو حرف ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی اثبات بولیں گے کہ پڑھا تو جاتا ہے ایک حرف ہے لیکن لکھے جاتے ہیں دو حرف۔ جیسے بعید،
بعید میں قرآن کریم میں 2 یا لکھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن جو ہے ہم پڑھتے کتنے؟ 1 یا۔ اسی طریقے سے چوتھی قسم جو ہے وصل ہے، تو وصل کسے کہیں گے کہ وہ 2 کلمے جو حقیقتاً الگ الگ ہوں اور ان کو کیا ہے ملا کر لکھا جاتا ہے، جیسے جو ہے بئس ما، بئس الگ کلمہ ہے اور ما الگ کلمہ ہے، اسی طریقے سے فی اور ما، فی الگ کلمہ ہے اور ما الگ کلمہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں جو ہے یہ الفاظ لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، آگے پھر صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں کہ لَٰكِنَّ الْمُخَالِفَ فِي شَيْءٍ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مِن نَوْعِهِ غَيْرُهُ، کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز میں ایک ہی نوع کو، یعنی ایک چیز میں کوئی چیز مخالف ہے تو اسی نوع کے دوسرے کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں پر جو ہے لفظ سماوات لے لیجئے کہ لفظ سماوات کہیں پر جو ہے واو کے بعد الف لکھا ہوا ہے، اور کہیں پر قرآن کریم میں سماوات میں واو کے بعد الف لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے واو کے اوپر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی علامت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں کہیں پر جو ہے الف لکھا ہوا اور کہیں پر قرآن میں الف لکھا ہوا نہیں ہے۔ کہیں پر قرآن میں لفظ رحمت اور نعمت میں لمبی تا ہے تو کہیں پر کیا ہے گول تا ہے۔ تو اگر ایک جگہ اگر لفظ رحمت قرآن کریم میں لمبی تا کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ اگر گول تا کے ساتھ ہے تو اس گول تا والے کو اس لمبی تا والے پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح اس لمبی تا والے کو اس گول تا والے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے لفظ سماوات جو کہ الف کے ساتھ ہے، اس کو اسی کے نو لفظ سماوات دوسرا جو کہ بغیر الف کے اس پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ صاحب کتاب اسی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی اچھا، کل متشابہات، جیسا کہ جو ہے قرآن کریم کے حروف متشابہات ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے حروف مقطعات ہے، یعنی جو آیات متشابہات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے ید اللہ، جیسے ثم استوى علی العرش کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہوا، تو کس طریقے سے مستوی ہوا وہ اس کے شائع نشان ہے۔ اسی طریقے سے ید اللہ علی الجماع کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو ید اللہ میں کیسے اللہ کا ہاتھ ہے، اس میں اللہ کا راز ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے، آمنا و صدقنا۔ اسی طریقے سے جو ہے قرآن کریم کے حروف مقطعات ہے کہ جیسے الف لام میم ہے، حامیم ہے، اور الف لام میم را ہے، اس کے متعلق جب ہم بھی ترجمہ پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان حروف مقطعات قرآنیہ کی کیا ہے مراد کو بہتر جاننے والے ہیں۔ جی اچھا، اس کے بعد کیا کہا فَهُوَ سِرٌّ مِّنَ الْأَسْرَارِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اور یہ قرآن کریم کا جو رسم الخط ہے اس میں بڑے بڑے راز ہیں اور بڑی بڑی حکمتیں، بڑی بڑی مصلحتیں ہیں، اگرچہ ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ ہماری عقل ایک جگہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کے اندر اور گہرائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جو ہے مصلحتیں اور حکمتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے جو ہے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو تحریر اور رسم ہے اس میں بڑی عجیب عجیب اور نئی نئی چیزیں ہیں جن میں جو ہے عقلاء کی عقل حیران ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اس طریقے سے جب اس کی گہرائی اور گہرائی میں جب جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی حکمت اور مصلحت سامنے آتی ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس وجہ سے جو ہے قرآن کریم کا یہ رسم الخط ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کریم کو جو ہے جمع کیا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ رسم مصحف عثمانی، جو اللہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کو جمع کیا تھا۔ اور وہ قرآن کریم کیسا تھا کہ نہ اس کے اندر جو ہے نقطے تھے اور نہ جو ہے اس کے اندر الف لکھا ہوا تھا، نہ کھڑا زبر تھا، اور نہ جو ہے تنوین منصوبی تھی، اور نہ جو ہے حرکات و سکنات تھے۔ بس اسی طریقے سے قرآن کریم کو لکھا گیا تھا، اور اس میں جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آگے چلاتے گئے، اور جب جیسے جو ہے زمانہ بڑھتے گیا قرآن کریم کی رسم الخط کے جو ہے پوری رعایت کرتے ہوئے اپنے اپنے اعتبار سے پھر جو ہے اس کو لکھا گیا ہے، اور بعد میں جو ہے عجمیوں کی سہولت کے لیے اس کے اندر نقطے بھی دیے گئے، تنوینات بھی لکھی گئی، حرکات اور سکنات بھی لکھے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے قرآن کریم کو جمع کیا گیا ہے۔
جی اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اما الابدال، یعنی جو ہے مخالفت رسم کی جو 4 قسمیں ہیں، یعنی ابدال، اثبات، حذف اور وصل، جن کی کچھ تفصیل میں نے ابھی آپ کو بتائی، لیکن اما الابدال سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ اس کی پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اما الابدال سے یعنی ابدال سے کیا مراد ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہے، اس کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ تو مخالفت رسم کی جو 4 قسمیں ہیں، تو اخیر میں جو ہے وصل پر جا کر جو ہے یہ کتاب کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی یہ کتاب کی سمجھو کہ آخری بحث ہے۔ کیا ہے؟ آخری بحث ہے جی۔ اما الابدال، تو بہرحال ابدال تو ہر وہ فکل تنوین منصوب، پس ہر تنوین منصوب جو ہے الف کے ساتھ مرسوم ہوگی، اگرچہ وہ تقدیراً ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ اذن اور علیمن اور حکیمن اور مصرن اور دعان اور ندان۔ جی تو اب جو ہے اس میں سے ایک صورت کیا ہے، اما الابدال، یعنی ابدال ہے۔ ابدال کے معنی کس کے آتے ہیں؟ بدلنے کے آتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے کلمات قرآنیہ جو ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 قسم پر ہے، ایک ہوتے ہیں قیاسی اور ایک ہوتے ہیں غیر قیاسی۔ اگر قرآن کریم کا رسم الخط جو ہے موافق تلفظ ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ قیاسی، اور اگر مخالف تلفظ ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ رسم غیر قیاسی۔ اب رسم قیاسی جو ہے ان سے تو بحث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسم غیر قیاسی کی بحث کی ضرورت ہے کہ بھئی کون سے کلمات کیسے لکھے جائیں گے، اس میں کیا پڑھا جائے گا اور کہاں کیا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ صلوات میں واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے الف۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو اولئک واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، حالانکہ واو وہاں پر لکھا ہو جاتا نہیں ہے، وہاں پر واو لکھا جاتا نہیں ہے جی۔ چلیے تو بہرحال یہ ابدال ہے۔ تو ہر تنوین منصوبی کو قرآن کریم میں کس کے ساتھ لکھا گیا ہے؟ الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ کیوں؟ بر نیت وقف، اس لیے کہ تنوین منصوبی پر جہاں کہیں پر بھی جو ہے وقف ہوگا وہ جو ہے الف کے ساتھ ہوگا، اور تنوین منصوبی الف کے ساتھ لکھی جاتی ہے باعتبار وقف کے، کہ بھئی تنوین منصوبی پر بھی جب بھی وقف کریں گے الف کے ساتھ کرتے ہیں، تو چونکہ وقف میں الف پڑھا جاتا ہے تو گویا کہ یہ قرآن کریم کا رسم الخط جو ہے بنیت وقف ہے۔ کیسے ہے؟ بنیت وقف ہے جی۔ اچھا یہاں آگے بیان کیا کہ اگرچہ تقدیراً ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تنوین منصوبی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقتاً ہوتی ہے اور ایک تقدیراً ہوتی ہے۔ حقیقتاً کیا مطلب ہے کہ تنوین منصوبی باقاعدہ الف کی شکل میں ہو اور الف وہاں پر لکھا ہوا بھی موجود ہو، جیسے کہ صاحب کتاب نے مثال دی ہے کہ اذن یہاں پر تنوین منصوبی ہے اور الف بھی لکھا ہوا علیمن میں، حکیمن میں اور مصرن میں۔ اور تقدیراً جیسے دعان اور ندان کہ یہاں پر اگرچہ جو ہے الف لکھا ہوا موجود نہیں ہے، لیکن حقیقتاً میں یہاں پر الف کیا ہے؟ موجود ہے، اس لیے کہ یہاں تنوین منصوبی پر جب وقف کریں گے تو الف کے ساتھ کریں گے، یعنی گویا کہ یہاں پر جو ہے حقیقتاً الف موجود نہیں ہے لیکن وہ حذف ہے اور تقدیراً یہاں پر موجود ہے جی۔ اور یہاں پر جو الف حذف ہوا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دعاءً میں اگر دیکھیں کہ اگر دعاءً میں پہلے تو کیا ہے کہ دعاءً میں ایک الف یعنی عین کے بعد کا کیا ہے؟ الف ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے دوسرا الف کیا ہو جائے گا کہ تنوین کا ہو جائے گا، سمجھے؟ اس کے بعد پھر ایک جو ہے الف ہو جائے گا، تو اس طریقے سے 3 الف ہو جائیں گے۔ کتنے الف ہو جائیں گے؟ 3۔ تو گویا کہ جو ہے 3 الف کے ہونے کی وجہ سے جو ہے کیا کیا گیا؟ اس کو الف کو جو ہے حمزہ کی شکل میں لکھا گیا ہے، یعنی الف کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے اگرچہ وہ حقیقتاً موجود ہے جی۔ تو ولو تقدیراً کا یہی مطلب ہے کہ دعاءً نداءً، تو اس طریقے سے دعاءً پر اگر وقف کریں گے تو الف کے ساتھ کریں گے، جیسے دعاء جی۔ اب تنوین منصوبی جب لفظاً نون ساکن ہے تو یہ کتابتاً بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ نون ساکن ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی الف کے ساتھ ہی لکھا جانا چاہیے تھا، سمجھے؟ مثلا جیسے علیمن تنوین منصوبی ہے تو ہم جو ہے اس کو کیسے کرتے ہیں؟ تنوین منصوبی ہے اور اس کو ہم تنوین ہی پڑھتے ہیں وصل میں، تو پھر اس کو نون ساکن کی شکل میں لکھا جانا چاہیے تھا، الف کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو الف کی شکل میں کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تنوین گو لفظاً نون ساکن ہے مگر یہ نون کلمے کی اصل بنا نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی اصل کلمے کا نہیں ہے یہ الف، بلکہ یہ ایک معنی کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے؟ زائد کیا جاتا ہے۔
اور اس کو نون اصلی کی صورت میں کیا ہے لکھا جاتا ہے، تو گویا کہ دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں رہے گا، یعنی نون اصلی اور اسی طریقے سے نون تنوین کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اس لیے اس تنوین منصوبی کو کس کی شکل میں لکھا جاتا ہے؟ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے نون تنوین کو اگر تنوین نون جو ہے تنوین منصوبی کو اگر الف کی شکل میں نہیں لکھتے اور نون ساکن کی شکل میں لکھتے تو ابانا یبین سے جو ہے ابن اور اسی طریقے سے ابن، یعنی نون ساکن اصلی اور اسی طریقے سے نون تنوین دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اس وجہ سے جو ہے تنوین منصوبی کو کس کی شکل میں لکھا جاتا ہے؟ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر رفع اور جر کی جو تنوین ہے اس کو جو ہے بصورت واو اور یا لکھنا چاہیے، یعنی جو ضمہ کی تنوین ہے اس کو واو مدہ کی شکل میں اور کسرہ کی تنوین کو یا مدہ کی شکل میں لکھنا چاہیے، جیسے کہ تنوین منصوبی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ الف کی شکل میں لکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ رفع و جر کی تنوین جو ہے وصلاً تو نون ساکن مقروء ہوتی ہے مگر وقفاً وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حذف ہو جاتی ہے، جبکہ نصب والی تنوین جو ہے بحالت وقف کیا ہوتی ہے؟ الف سے بدل جاتی ہے، اس لیے نصب والی تنوین کو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور ضمہ اور کسرہ والی تنوین کو الف کی شکل میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا جواب۔ چلیے، بہرحال اس کے بعد جو ہے وَنُونُ التَّأْكِيدِ فِي لِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ وَلَنَصْفًا بِالنَّاسِيَةِ يُبْدَلُ فِي الْوَقْفِ أَلِفًا، یہاں سے اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.